بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ اعجاز الحق نے حالیہ انتخابات میں حصہ لینے والی تمام سیاسی پارٹیوں کی بے بسی پر خوب تبصرہ کیا۔ اعجاز الحق نے کہا کہ جب الیکشن طے شدہ ہے تو پھر عوام کا پیسہ ضائع کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ 30 سال حکمرانی کرنے والوں نے عوام کو پہلے ہی کیا دیا ہے۔ آئیں اعجاز الحق صاحب کی انٹرویو سنتے ہیں۔ اور اس لیے اس پہ تبصرہ کرنا بڑا مشکل ہے، کیونکہ کنٹمپٹ آف کورٹ لگ سکتا ہے۔ اور یہ عجیب و غریب بات ہے کہ ایسی قدغن پہلے کسی سپریم کورٹ نے نہیں لگائی کہ انسان جو ہے وہ ریالٹی کو سامنے رکھتے ہوئے ہر ٹاپک پہ گفتگو کر سکتا ہے۔ آپ اپنے ججمنٹس کو ڈسکس کر سکتے ہیں، آپ تبصرے کر سکتے ہیں، آپ آپس میں اپنی رائے دے سکتے ہیں، لیکن پتھر پہ لکیر جو ہے اس کو نہیں گھس سکتے، آپ اس کو ختم نہیں کر سکتے۔ ماحول اس وقت جو ہے اس وقت تک، یعنی آج ہو گئی ہے تقریباً 9 تاریخ اور 59 ڈیز رہ گئے الیکشنز میں، تو 59 ڈیز میں تو بالکل میدان صاف ہے، کچھ نظر ہی نہیں آ رہا۔ یہ ایک بات معلوم ہے سب کو کہ آنے والا وزیر اعظم کون ہوگا۔ اب آنے والے وزیر اعظم جب الیکشن سے پہلے معلوم ہو جائے کہ آنے والا وزیر اعظم کون ہے تو پھر اس پہ کسی بحث کرنا نہ کرنا تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیوں ہے۔ اب دولہے کو لا کر گھوڑے پہ بٹھا دیا گیا ہے، سیرا پہنا دیا گیا ہے، نیریٹو جو ہے وہ بلڈ کر دیا گیا ہے، لیکن گھوڑے کو پانی تک بھی لے گئے، لیکن اب اس کو پانی پلا نہیں سک رہے۔ مسئلہ یہ سارا اس قوم کا مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ گھوڑے پہ دولہے کو بٹھا کر سیرا پہنا کر تیاری کر کر اس کو پانی تک لے گئے۔ اب گھوڑے کو پانی پلانا ہے، لیکن گھوڑا you can take the horse to the water but you can't make him drink۔ مجھے تو نہیں لگتا کہ آنے والے اگر موجودہ صورتحال میں اتنا پیسہ خرچ کر 75 ارب روپے تو صرف خرچ رہا ہے الیکشن کمیشن حکومت پاکستان الیکشنز کروانے کے لیے، اور پاکستان کی معیشت بھی مکمل نہیں ہے اس وقت اتنا بول اٹھانے کے لیے۔ مہنگائی بے روزگاری جو ہے وہ عروج پہ ہے، جمہوریت بھی کا تسلسل بھی بہت ضروری ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ موجودہ صورتحال میں اگر اس طرح سے الیکشنز کروائے گئے تو ان کا کوئی نتیجہ نکلے گا۔ بات وہیں آگے رک جائے گی، جو میں پہلے بھی کہتا آیا ہوں کہ کاکڑ کی جگہ اگر نواز شریف کو بٹھا دیں لا کر اور تمام سیاسی جماعتوں کو کہیں یار کہ ان کو 5 سال دے دیتے ہم بغیر الیکشنز کے، تو سب کہیں گے جی ہمیں منظور ہے، کیوں ان حالات میں کوئی الیکشن لڑنے کو تیار نہیں ہے، سوائے وہ پارٹی جو سمجھ رہی ہے کہ ہم حکمران بنیں گے۔ یہ اپنے حلقوں سے باہر نہیں نکل سکتے، اپنے ووٹرز کے پاس جا نہیں سکتے، جلسے کر نہیں سکتے۔ جو بھی آپ نے کہہ دیا کہ بلاول بھٹو کی کرسیاں کون لگا رہا ہے، سرکاری پروٹوکول میں جلسے کر رہے ہیں، بندے بھی وہی لاتے ہیں، سرکاری ملازم جو ہیں وہ آ جاتے ہیں۔ اگر میاں نواز شریف آج جلال پور جٹا جا رہے ہیں تو بندے تو اکٹھے کریں گے، ڈی سی اور ڈی پی او اور پتہ نہیں کون کون لوگ لے کر آئیں گے وہاں پر، وہ سرکاری ملازمین کو کہیں گے کہ آپ جائیں جلسہ اٹینڈ کریں، لیکن عوام جو ہے وہ ان کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تحریک انصاف سے جا رہے ہیں اور استحکام پاکستان میں جا رہے ہیں، کچھ لوگ گھروں میں بیٹھ گئے جا کر کہ ہم سیاست ہی نہیں کریں گے۔ جی بالکل۔ تو اسی لیے تو پھر آپ نے دیکھ لیا کہ نہ جو بناوٹی جماعتیں ہوتی ہیں وہ کبھی عوام کے اندر پیش رفت نہیں کر سکتی۔ بالکل، اخبارات کے اندر، میڈیا کے اندر ایک پولیٹیکل بیانیہ بنا کر تو وہ آ سکتی ہیں، لیکن وہ اپنے آپ کو وہ ڈیلیور نہیں کر سکتی۔ اسی طرح ہمارے خیبر پختونخوا میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں بھی ایک ایسی جماعت بنی ہے جو کہ بالکل ہی باہر نکلنے کے قابل نہیں ہے۔ اسی طرح سے استحکام پاکستان نے 1 2 3 جلسے تو کر لیے ماردار سے پکڑ دکڑ سے اپنے مزدوروں کو لا کر، لیکن عوام کے اندر امپیکٹ نہیں بنا سکے۔ اس وقت تمام سیاسی جماعتیں جنہوں نے کمپرومائز کیے ہیں، جنہوں نے این آر او کیے ہیں، ان کی ابھی پبلک کے اندر ساکھ جو ہے وہ نہیں رہی، کیونکہ یہ زمانہ جو ہے اب سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، خبریں لوگوں تک پہنچ جاتی ہیں، آپ جتنا بھی چھپائیں چیزیں نکل کر سامنے آ جاتی ہیں۔